مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ میری بھابھی اور والدہ کی نہیں بنتی اور وہ تعویذ دھاگے بھی استعمال کرتے ہیں، آپس میں ان کی نہیں بنتی۔ اسلام کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے بہت ساری طلاقیں ہوتی ہیں۔ یہ پہلی بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ ضروری نہیں ہے والدین کی خدمت جوائنٹ فیملی کے اندر گھس کے ہی ہوگی، الگ رہ کر بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ چار دیواری بچھا کے ایک رکھیں، اس میں سب کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوں، جس طرح نبی علیہ السلام کا حجرہ مبارک تھا چھوٹا سا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں پاؤں سمیٹتی تھی تو پھر نبی علیہ السلام کے سجدہ کرنے کی جگہ بنتی تھی، نماز جب وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، لیٹی ہوتی تھی نا عائشہ رضی اللہ عنہا، تو اتنا چھوٹا کمرہ تھا۔ ٹھیک ہے، 9 بیویاں تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، الگ الگ رکھا، سب کو اکٹھا کسی کو بھی نہیں رکھا۔ ہیں جی، زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں، زیادہ جادو ٹونے اور تویزوں والوں کے پاس یہ سارے پھر جا کر تو ایک دوسرے پر جو ہے بس وہ کروا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنات شیاطین بھی کر دیتے ہیں، کوئی نہ بھی کروائے، ایک دوسرے کو سے دور کرنے کے لیے۔ ویسے بھی دوریاں پیدا ہوتی ہیں اکٹھے گھس کر رہنے سے۔ الگ الگ رہیں، خوش رہیں، بنی رہے گی، ایک دوسرے کو اچھی خوشی غمی میں جائیں آئیں۔ اکٹھے رہنے سے نا وہ بھی جاتا ہے بندہ، غمی خوشی سے بھی جاتا ہے، دعا سلام سے بھی جاتا ہے، ساس بہو بھائی بھابیاں بندے سب تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسلام میں نہیں ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم۔ چار دیواری ایک رکھیں، سب کا اندر الگ الگ چھوٹا چھوٹا کمرہ ہو، کچن باتھ الگ ہو سب کا۔ آج تو نے واش روم صاف کیا ہے، میری بیوی نے کیوں کیا ہے، تو نے کیوں نہیں کیا، تیری بیوی نے آپس میں بھائی ایک دوسرے کے سر تھوڑتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے نا کہ 10-20 روپے کی فالتو ہانڈی نہ پاک جائے جی، سر بشک ایک دوسرے کے پھاڑ دے رہے ہیں، قتل عام بشک ہوتا رہے، طلاقیں گھر اجڑتے رہے بشک، 150 روپے کی ہانڈی نہ کٹھی پک جائے۔ ہیں جی، اس چیز سے ہم تباہ ہوئے ہیں۔ باقی تعویذوں کے بارے میں آپ نے پوچھا، تعویذ دھاگے پہ وہ یوز کرتے ہیں، ہر تعویذ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جن ہوتا ہے۔ پہلی بات، جب تک تعویذ کو ضائع نہ کریں، ختم نہ کریں، وہ جن بیچارہ آزاد نہیں ہوتا، اسی گھر میں گھومتا رہتا ہے، وہ تنگ کرتا رہتا ہے، چاہے وہ بیماریوں کی صورت میں تنگ کرے، وسوسوں کی صورت میں، خوابوں کی صورت میں، یا کسی اور صورت میں۔ ٹھیک ہے، تو تعویذ وغیرہ جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام پر بھی جادو کیا تھا یہودیوں نے، انہوں نے آخری 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں، وہ باندھ بھی سکتے تھے نا، انہوں نے باندھی نہیں ہے تعویذ بنا کے، بلکہ پڑھ کے پھونکی ہیں اپنے ہاتھوں پہ، جسم پہ۔ خود بیمار تھے، بیوی کو بولا یہ مجھ پر پھونکو، ہاتھ پھیرو پورے جسم پہ۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پڑھ کر نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر دم کیا، پھر نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پورے جسم پہ پھیرے، یعنی دم کرنا اور کروانا قرآن پڑھ کے، یہ جائز ہے، تعویذ جائز نہیں ہے۔ تعویذ اگر قرآنی تعویذ ہے پھر بھی جائز نہیں۔ کیوں نہیں جائز؟ تعویذ کو سب سے پہلے موچی کا رندہ لگتا ہے، جوتیوں والا، اس کے بعد ہم باندھ کر واش روموں میں جاتے ہیں۔ انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہے، گالی گلوچ بھی نکل جاتی ہے منہ سے، وہ تعویذ بھی بندھا ہوا ہے پاکٹ میں جسم کے ساتھ، ہے جی، کمرے میں ادب ہو رہا ہے یہ تعویذ کا، قرآنی تعویذ کا۔ تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا نقصان تعویذ پہننے والے کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، تجھے اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلامی احکامات جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے بھی منع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیری بس تعویذ حفاظت کر رہا ہے نا تیری، بس ٹھیک ہے، وہ بے عمل رہتا ہے انسان۔ ٹھیک ہے، تعویذ آپ پہنیں گے تو نقصان ہوگا، عارضی طور پر شیطان جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑ دے تعویذ کی وجہ سے۔ جیسے ایک صحابی کا واقعہ ہے، گھر میں آئے، بیوی نے دیکھا، اپنا بیوی کو دیکھا کہ انہوں نے کچھ پہنا ہوا ہے، دھاگا اس طرح کچھ دم کرا کے کچھ چیز پہنی ہوئی ہے، تعویذ ٹائپ کوئی۔ صحابی نے بولا کہ میرے گھر میں شرک کا کیا کام؟ انہوں نے کیا سمجھا اس کو؟ شرک۔
کہا اللہ کے بندے میرے آنکھ میں درد تھا، فلاں یہودی سے میں جب سے یہ تعویذ لا کے پہنا ہے تب سے میں ٹھیک ہوں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے نا، انہوں نے کیا جواب دیا کہ شیطان نے تیرے آنکھ میں پنجہ مارا ہوا تھا، جب تو نے شرک کر کے شیطان کو راضی کرنے والا کام کیا، یعنی تعویذ پہن لیا، دھاگا پہن لیا، تو اس نے تیرے آنکھ میں سے پنجہ واپس نکال لیا، تو سمجھ رہی ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ یہ تو شیطان دنیا بھی تباہ کر رہا ہے، آخرت میں بھی جہنمی بنا رہا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے ہمیں بھی۔ کئی روایات ہیں، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی لٹکانے والی چیز تعویذ وغیرہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد کی 7740 نمبر حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔